اسلام ایک مختصر تاریخ اسلام تسلیم خدا کی مرضی ایک ابراہیمی توحیدی مذہب ہے جس کا مرکز قرآن اور مذہب کے بانی محمد کی تعلیمات پر ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہاتا ہے، جن کی تعداد دنیا بھر میں تقریباً 8.2 بلین ہے اور عیسائیوں کے بعد دنیا کی دوسرے سب سے بڑی مذہبی آبادی ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اسلام ایک قدیم عقیدے کا مکمل اور آفاقی ورژن ہے جو کئی بار پہلے کے انبیاء اور رسولوں بشمول آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے ذریعے نازل ہوا تھا۔ مسلمان قرآن کو خدا کا لفظی الفظا اور غیر تبدیل شدہ حتمی وحی مانتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ مسلمان سابقہ آیات پر بھی یقین رکھتے ہیں، جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ ان کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی اور آخری اسلامی نبی ہیں جن کے ذریعے دین مکمل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصولی مثالی، جنہیں سنت کہا جاتا ہے، جو حدیث کہلانے والے اکاؤنٹس میں دستاویزی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک آئینی نمونہ فراہم کرتی ہے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا ایک اور بے مثال ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک آخری فیصلہ ہوگا جس میں نیک لوگوں کو جنت میں انعام دیا جائے گا اور ظالموں کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ 5 ستون جو واجب عبادت سمجھے جاتے ہیں، اسلامی حلف اور عقیدہ شہادہ پر مشتمل ہیں۔ روزانہ کی نماز، زکوٰۃ، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور مکہ کی زیارت۔ اسلامی قانون، شریعت، بینکنگاور، مالیات اور فلاح و بہبود سے لے کر مردوں اور عورتوں کے کردار اور ماحول تک زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو چھوتا ہے۔ دواہم مذہبیت ہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات مکہ میں مسجد الحرام، مدینہ میں مسجد نبویہ اور یروشلم میں مسجد اقصیٰ ہیں۔ مذہب اسلام کی ابتدا مکہ میں عیسوی میں ہوئی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب میں اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ان کی وفات تک زیرہنما عرب کے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ خلافت راشدین کے تحت مسلمانوں کی حکومت عرب سے باہر پھیلی اور اس کے بعد اموی خلافت نے جزیرہ نما عابرین سے وادی سندھ تک حکومت کی۔ اسلامی سنہری دور میں، خاص طور پر عباسی خلافت کے دور میں، مسلم دنیا کے بیشتر حصے نے سائنسی، اقتصادی اور ثقافتی ترقی کا تجربہ کیا۔ مسلم دنیا کی توسیع میں مختلف ریاستوں اور خلافتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی مشنری سرگرمیوں، دعوت کے ساتھ ساتھ فتوحات، سامراج اور استعمار کے نتیجے میں وسیع تجارتی اور مذہبی تبدیلی شامل تھی۔ اسلام کا سب سے بڑا مقدس متن قرآن مجید ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیات نیکسٹ ہفتے عیسوی اور 6 کے درمیان متعدد مواقع پر خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، یہ الہام ان کے ساتھیوں نے لکھے تھے، حالانکہ ترسیل کا بنیادی طریقہ زبانی طور پر حفظ کے ذریعے تھا۔ قرآن کو یوسوپورن سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں مجموعی طور پر 36 آیات تاریخ کے لحاظ سے پہلے ابواب مکہ میں نازل ہوئے، بنیادی طور پر روحانی موضوعات سے متعلق ہیں، جبکہ بعد کے مدین ابواب مسلم کمیونٹی سے متعلق زیادہ سماجی اور قانونی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسلم فقہاء قرآن کی تکمیل اور اس کی تفسیر میں مدد کرنے کے لیے حدیث، حسابات یا محمد کی زندگی کے تحریری ریکارڈ سے مشورہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور تفسیر کے سائنس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اسکیم ذہبیہ حمیت کے علاوہ قرآن کو عربیات میں وسیع پیمانے پر بہترین کام کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اور اس نے فناور عربی زبان کو متاثر کیا ہے۔ اسلامی بھی مانتا ہے کہ خدا نے پوری تاریخ میں متعدد بار مختلف پیغمبروں پر وحی بھیجی ہے، جسے وحی کہا جاتا ہے۔ تاہم اسلام سکھاتا کہ پہلے نازل شدہ صحیفوں کے کچھ حصے جیسے تورات اور انجیل تحریف ہو چکے ہیں، یا تو تشریح میں، متن میں یا دونوں میں، جبکہ قرآن خدا کے حتمی، لفظی اور غیر تبدیل شدہ لفظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن
یا یوم القیامی عربی یوم القیامہ پر امام بھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قیامت کا وقت خدا کی طرف سے پہلے سے مقرر ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں۔ قرآن و احادیث کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی تفسیریں قیامت سے پہلے اور اس کے دوران ہونے والی آزمائشوں اور فتنوں کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن جسمانی قیامت پر زور دیتا ہے۔ موت کے بارے میں قبل از اسلام عرب کیس مجھ سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دی میں ہوئی اور پہلے جانشین جنہیں خلیفہ کہا جاتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور بعض اوقات حسن بن علی کو سنی اسلام میں الخلفاء الراشدون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحیح ہدایت یافتہ خلیفہ۔ کچھ قبائل نے اسلام چھوڑ دیا اور ایسے رہنماؤں کے تحت بغاوت کی جنہوں نے اپنے آپ کو نبیوں کا اعلان کیا، لیکن ارداء کی جنگوں میں ابو بکر کے ہاتھوں کچل گئے۔ یہودیوں اور مقامی عیسائیوں کی مقامی آبادی جنہیں مذہبی اقلیتوں اور بدعتیوں کے طور پر ستایا گیا اور بھارتک سلگایا گیا، اکثر مسلمانوں کو ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں فارسا اور بازنطینی سلطنتوں میں خلافت کی تیزی سے توسیع ہوئی۔ عثمان 100 میں منتخب ہوئے اور باغیوں کے ذریعہ خان کے قتل کے نتیجے میں علی کو اگلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ پہلی خانہ جنگی میں محمد کی بیوہ عائشہ نے عثمان کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے علی کے خلاف لشکر کھڑا کیا، لیکن آونٹ کی جنگ میں اسے شکست ہوئی۔ علی نے شام کے گورنر معاویہ کو ہٹانے کی کوشش کی، جسے بدعنوان سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد معاویہ نے علی کے خلاف اعلان جنگ کیا اور صفین کی جنگ میں اسے شکست ہوئی۔ علی کے ثالثی کے فیصلے نے خارجیوں کو غصہ لایا، جو ایک انتہا پسند فرق ہے جنہوں نے محسوس کیا کہ کسی گنہگار سے نہ لڑنے سے علی بھی گنہگار ہو گئے۔ خوارجیوں نے بغاوت کیا اور جنگ نہروان میں شکست کھا، لیکن بعد میں ایک خارجی قاتل نے علی کو قتل کر دیا۔ علی کے بیٹے حسن بن علی خلیفہ منتخب ہوئے اور مزید لڑائی سے بچنے کے لیے کام معاہدے پر دستخط کیے۔ معاویہ کے جانشین مقرر نہ کرنے کے بدلے میں معاویہ سے دستبردار ہو گئے۔ معاویہ نے اموی خاندان کا آغاز اپنے بیٹے یزید اول کی جانشین کے طور پر تقرری کے ساتھ کیا، جس سے دوسری خانہ جنگی شروع ہوئی۔ کربلا کی جنگ کے دوران حسین بن علی زید کی افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس تقریب کو شیعوں کی طرف سے تب سے ہر سال یاد کیا جاتا ہے۔ ابن الزبیر کی قیادت میں اور ایک خاندانی خلافت کے مخالف سنیوں کو مکہ کے محاصرے میں شکست ہوئی۔ قیادت پر یہ تنازعات سنی شیعہ فرقہ کو جنم دیں گے، کیونکہ شیعہ عقید ہر کھنے والی قیادت علی کے ذریعے محمد کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ ابو بکر کی قیادت نے قرآن کی تالیف کے آغاز کی نگرانی کی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے ساتھ فقہ نامی کمیٹی قائم کی اور مالک بن انس نے فقہ سلامی پر ابتدائی کتابوں میں سے یک موتا ان فقہا کی رائے کے اتفاق کے طور پر لکھی۔ خوارج کا عقیدہ تھا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی مسلمان جس نے سنگین گناہ کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ خارجیت کی اصطلاح بعد کے گروہوں جیسے کہ ISS کے لیے بھی استعمال کی جائے گی۔ مرجیہ نے سکھایا کہ لوگوں کی راست بازی کا فیصلہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، لہذا ظالموں کو گمراہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن کافر کے طور پر مذمت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ رویہ مرکزی دھارے کے اسلامی عقائد میں غالب آیا۔ اموی خاندان نے مغرب، جزیرہ نما آئیبرین، نربونیز گال اور سندھ کو فتح کیا۔ امویوں نے قانونی حیثیت کی کمی کے ساتھ جدوجہد کی اور بھاری سرپرستی والی فوج پر انحصار کیا۔ چونکہ جزیہ ٹیکس غیر مسلموں کی طرف سے ادا کیا جانے والا ٹیکس تھا، جس نے انہیں فوجی خدمات سے مستثنی قرار دیا تھا، اس لیے امویوں نے غیر عربوں کی تبدیلی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے آمدنی میں کمی آئی تھی۔ جبکہ خلافت راشدین نے کفایت شعاری پر زور دیا، یہاں تک کہ عمر کو ہر ایک اہلکار کے مال کی فہرست کی ضرورت تھی۔ اموی عیش و عشرت نے متقیوں میں عدم اطمینان پیدا کیا۔ خوارجیوں نے بڑبڑ بغاوت کی قیادت کی،
جس کے نتیجے میں پہلی مسلم ریاستیں خلافت سے آزاد ہوئیں۔ عباسی انقلاب میں غیر عرب مذہب تبدیل کرنے والے موالی عرب قبیلوں کو اموی قبیلے نے ایک طرف دھکیل دیا اور کچھ شیعوں نے ریلی نکالی اور امویوں کا تختہ الٹ دیا۔